کلپ نمبر 907۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ ترجمہ: تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی، مشت زنی اور متعہ حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے۔ یوں ہی کسی عورت سے متعہ کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرم گاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعہ حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی، کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب واضح ہو گیا کہ متعہ کرنے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ عز و جل کی ہوں یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا عز و جل کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ 6 چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، بات بولو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ اور نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 5، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ترجمہ: اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ عظیم الشان عبادت۔ ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا، اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ عز و جل نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔